بارگاہ رسالت عزت مآب میں خاتون حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا نفس آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس کی جدر چاہے شادی فرما دیں۔ اسی محفل میں ایک نوجوان غریب صحابی موجود تھے، عرض کرتے ہیں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، حضور ان کا مجھ سے نکاح فرما دیجیے۔ حضور نے پوچھا تمہارے پاس اس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو اپنے گھر چلے جاؤ، جا کر دیکھو اگر کچھ ملے، حتیٰ کہ ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ۔ صحابی گھر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے، ایسا کرتا ہوں آدھی میں رکھ لیتا ہوں، آدھی میں بطور حق مہر انہیں دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آدھی نہ تو تمہارے کام آئے گی اور نہ ہی اس کے کام آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ صحابی ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حضور نے دوبارہ بلایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی فلاں فلاں صورتیں مجھے آتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری بیان کر رہا ہوں، 5121 نمبر حدیث ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا میں تمہارے ان صورتوں کے عوض انہیں بطور حق مہر تمہارے سے نکاح فرما دیتا ہوں۔ غرض یہ تھی کہ تم یہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ باتیں ہیں اصل مسئلے کی طرف جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، قربانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیاتی پاک آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ حضور نے ہر سال قربانی کی، یہاں تک کہ ایک سال تو حضور نے 100 اونٹ نہر کیے، لیکن ایک بھی موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس سال صحابہ ہم قربانی نہیں کریں گے، جو غریب نوجوان لڑکیاں اور لڑکے شادی کی استطاعت نہیں رکھتے ہم ان کی شادیاں کروا دیں گے، یہ بڑا افضل عمل ہے۔ ایک مرتبہ بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا، جبکہ اس کے برعکس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5066 حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، تاکہ اس طرح تم اپنے نفس پہ قابو پالو گے اور گناہ کی طرف تمہاری رغبت کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم قربانی کی بجائے ان نوجوانوں کی شادیاں کروا دو، بالکل ایسا نہیں فرمایا، جبکہ حضور جانتے تھے میرے بہت سے صحابی ایسے ہیں جو نکاح کے لیے حق مہر کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ایسے بہت سے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کے برعکس جیسے ہی قربانی قریب آتی ہے، سنت ابراہیمی کا وقت آتا ہے، تو بہت سے لبرلز اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر تھا آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے، اس سے بہتر تھا کہ آپ کسی ایسے نوجوان کی خدمت کر دیتے جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ دراصل ان کے ہمدرد نہیں ہیں، ان کو یہ ہمدردیاں اپنے بیٹوں کی مہندی اور شادی بیاہ پر یاد نہیں آتی، جہاں پر یہ کروڑوں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ اتنے مہنگے فونز لیتے ہوئے، بڑی گاڑیاں لیتے ہوئے، بڑے بنگلوں بناتے ہوئے انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ غریب کی بیٹی کی شادی کروانی ہے۔ حج پہ جاتے ہوئے، عمرے پہ جاتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، اسلامی کسی بھی رکن کو ادا کرتے ہوئے ان کا یہ جذبہ فوری جاگ جاتا ہے، اور یہ صرف قربانی تک۔ اس کے بعد جب یہ شادیاں شروع کریں گے تو پھر ان کے عللے تللے آپ سب جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ دیکھیں قربانی ایک اور نیکی ہے، اس کے برعکس کسی کی بیٹی کی شادی کروانا میں منع نہیں کر رہا، بہت افضل عمل ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن یہ کہنا کہ نیکی کا کمپیریزن نیکی سے کیا جائے یہ بہت غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بجائے میں مسجد میں کولر لگوا دوں گا تو میری نماز جمعہ ہو جائے گی، بالکل ایسے نہیں ہوگا، مجھے نماز ہی ادا کرنی ہے۔ تو جس وقت جو موقع ہے اس کے حساب سے چلنا ہے، آپ اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں ڈھال سکتے، آپ نے اپنی مرضی کو اسلام کی مرضی میں ڈھالنا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئے، اور قربانی بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اسے خشوع و خضوع سے ادا کرو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔